ہیں کوئک ڈیسیزن، یعنی نقد، کرٹیسزم، آلوچنا وہیں پنپتی ہے جہاں اس کی قدر ہوتی ہے. اور جس سوسائٹی میں نقد کی قدر ہو جائے، آلوچنا کو سمان مل جائے، وہی سوسائٹی ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے. اسی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ پھلے پھولے گی، آگے بڑھے گی. اور یہی سکھایا ہے ہمارے نبی نے، ہے نا. اور جو نبی نے سکھایا اس کی ترجمانی کبیر نے کر دی تھی، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر دی تھی، بلکہ رحیمن نے کر دی تھی. اور رحیمن نے جو بات کہی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی کہ فرمایا کہ نندک نیرے راکھیے، جو آپ کی نندا کر دے، آلوچنا کر دے، آپ پر تنقید کر دے، اس کو گردن میں ہاتھ دے کے باہر نہ نکالیے، ورنہ آپ بھی گردن میں ہاتھ دے کے ایک دن نکالے جائیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمان اور عزت ملے تو جس نے آپ پر انگلی اٹھائی ہے اسے بلا کے بغل کی کرسی پر بیٹھا دیجیے. تو یہ میلاد کا جلسہ ہے. اور دیکھا آپ نے کہ کس خوبصورتی سے ہمارے پرنسپل نے جو عناوین دیے وہ بڑے قابل غور تھے. پہلا عنوان یہ تھا کہ پیغمبر اسلام سارے جہان کے لیے رحمت. آپ کا تو بہت سنا سنایا موضوع ہے، دن رات سنتے رہتے ہیں، تقریر پر تقریر، بڑی سے بڑی، مجلس سے مجلس اور چھوٹی سے چھوٹی. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرنسپل نے اس کو کیسے سجایا. اگر رحمت ہیں تو رحمت کا موٹے طور پر جو معنی ہو سکتا ہے وہ سب الگ سے عنوان بنایا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام اور ساماجک نیائے، سوشل جسٹس، مساوات. اگر مساوات کسی سوسائٹی میں نہ ہو، سوال نہیں اٹھتا ہے کہ رحمت کا نام لینا بامانہ ہو. یہ تو زحمت ہے کہ مساوات نہ ہو. مساوات کا ہونا رحمت کی پہلی دلیل ہے کہ سب برابر ہوں گے. اور یہ جس نے سکھایا اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں تو ایک بات آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہوں چونکہ مجھے اب سمیٹنا ہے کہ جب بھی آج کل پرسوں جب بھی دنیا اس بات کو مان لے گی کہ سب برابر ہیں تو وہ چلا کر کہے گی کہ جس نے اس کا پیغام دیا تھا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. لوگ دیش کی باؤنڈری میں، دیش کی ٹیریٹری کے اندر برابری کی بات کرتے ہیں. بھائی ہم سب برابر ہیں. وہ کون ہے جس نے عالمی سطح پر عرب میں رہ کر خود عربی ہوتے ہوئے کہا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی ایک انٹرنیشنل سینیریو میں، عالمی سطح پر جس نے برابری کا اتنا مضبوط، اتنا پکا، اتنا پختہ نعرہ دیا ہو، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو دوسروں کو بلانے کے لیے جس کو اجازت دیتا ہے وہ ایک حبشی نسل کا بلال ہے. بلال کھڑے ہو کے پکارتا ہے اے گورو اور کالو آ جاؤ نبی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے. اور ایک کالے کی پکار کے بارے میں نبی کہتے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ. اس کا ایک معنی تو بڑا آسان ہے کہ آپ کہیے گئے بلال اذان دے دو تاکہ ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں اور دل خوش ہو جائے. لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو پیغمبر کا مساوات بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور پیغمبر کی رحمت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اے دنیا والو، اس کالے کو دیکھو جس کو تم اب تک کسی لائق نہیں سمجھتے تھے. یہ کالا جب پکارے گا تو اس کالے کی پکار پر سب کا دل اگر خوش ہو جائے تو نبی کامیاب ہے. نبی کامیاب ہے اس لیے کہ یہ وہی کالا ہے جس کو دیکھ کر گورے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ بھی کہیں سننے کے لائق ہے. جو سننے کے لائق نہیں ہے
جو دیکھنے کے لائق نہیں ہے، جو بغل میں بیٹھانے کے لائق نہیں ہے، اس کی پکار پر لبیک کہنا اسلام ہے، اور یہی دنیا کو مساوات کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ دوسری چیز جس کو پرنسپل صاحب نے عنوان بنایا وہ چیز تھی کہ مہیلا سشکتی کرن، عورتوں کے حقوق۔ کبھی کبھی مرد کہہ دیں گے کہ بھائی سب برابر ہے، لیکن جب کالے اجلے دونوں ایک ہو جائیں گے تو عورت کو کنارے کر دیں، ہے نا؟ عورت کنارے ہو جائے، عورت الگ ہٹ جائے۔ پیغمبر نے دوسری بات یہ کی کہ مساوات کی تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دونوں جنڈر کو انصاف نہ ملے، برابر برابر انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا، آپ ذرا ایک خوبصورت بات سنیے۔ کسی چیز کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے الگ الگ اینگل ہوتے ہیں۔ پہلے کلاس سے لے کر آخری کلاس تک جو اسلام کے مطابق جنازہ اٹھنے کی مسحری ہوتی ہے، اس وقت تک آدمی سیکھتا ہے۔ جو کہہ دے کہ ہم سب سیکھ چکے ہیں، اس کو ایک جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ خود سے لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ پیغمبر نے یہی تو بتایا ہے کہ تم ایٹیچیوڈ دیکھو کیسے آدمی سیکھتا ہے۔ اب دیکھیے ایک رنگ سیکھنے کا، پیغمبر کو بیٹا ہوا، زندہ نہیں رہا۔ پیغمبر بیٹی کے باپ بنے۔ کب بنے؟ جب بیٹی کا باپ بننا بہت بڑی گالی بن گئی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ایک نیا سینیریو، آپ کہیے گا بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی، لیکن دوسرا سینیریو یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے بیٹی کا باپ بنایا، جو بننا عار تھا، ڈیمیرٹ تھا، وہ پیغمبر کو دیا گیا اور کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سنو، یہ محمد جو اللہ کے نبی ہیں، کان کھول کے سنو، یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جو تم عیب بناتے ہو ہم اس کو نعت بناتے ہیں، جس کو تم ڈیمیرٹ بناتے ہو وہ نبی کا میرٹ ہے۔ اس میرٹ کو اگر عورتوں کو پتا چلے صحیح صحیح اور ہم سنا سکیں سب دنیا کو، تو مرد بعد میں ایمان لائے گا، عورت پہلے ایمان لائے گی، اور ساری دنیا کی عورت کھڑے ہو کے کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ خواب نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آج کل جنرل نالج پڑھانے والے بھی دماغی اعتبار سے خبت ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس کا جواب کوئی کیا سنائے گا آپ کو کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے۔ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، عورتوں پر نظر تو بعد میں جاتی ہی ہے، چاہے وہ نمبر 1 پر کیوں نہ ہو۔ خوب اچھی طرح سن لیجئے اور میرے حوالے سے سن لیجئے، جس کو سنانا ہو میرے حوالے سے سنا دیجئے۔ اسلام دنیا کا اکیلا مذہب ہے جس کو ماننے والا سب سے پہلا مرد نہیں ہے، عورت ہے، عورت، اور اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سیدہ خدیجہ حضور کی بیوی سب سے پہلے ایمان لائی۔ مہیلا سشکتی کرن، کوئی کیا بات کرے گا اس پر؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت۔ آج بڑی بحث ہے کہ کس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کس کو ریگارڈ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ ہر چیز میں سنت کی تلاش ہوتی ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے۔ دنیا یہ کیوں نہیں بتاتی کہ نبی کی سنت کسی کے لیے کھڑے ہونے کی ایک ہے کہ نبی جب اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ نبی جب اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ہے نا؟ سنو نبی کی سنت سنو، یہ دنیا کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی انعام ہے، اور بیٹی مہربانی ہے۔ یہ سب تو فلسفی ہوئی، پریکٹس کیا ہے؟ ہمارا نبی وہ ہے جو نظریہ بھی دیتا ہے، نظیر بھی دیتا ہے۔ اس نبی کا کمال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں نظریہ ہے، دوسرے ہاتھ میں نظیر ہے، اس سے نظریہ بھی لو، نظیر بھی لو۔ یہ اگر بیٹی کو رحمت کہتا ہے تو کون بدقسمت ہوگا جو رحمت کو دیکھ کے کھڑا نہ ہو جائے۔ آج اس نبی کا میلاد ہے، ہم نے دنیا کو بتانے میں چوک کر دی۔ یہ میلاد اس لیے ہوا ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس نے بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہونا سکھا دیا۔ اب تیسرا عنوان، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں کسی ایک عنوان پر بولتا رہوں، آپ لوگ بھی عاجز ہیں، بہت دیر سے سن رہے ہیں، اور جب بہت دیر تک آدمی انجوائے کر چکا ہوتا ہے تو بعد والا جو انجوائمنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے نا، اس لیے وہ سب چلے گا نہیں، اس لیے جلدی بھاگنا ہے نا۔ اب تیسری چیز کہ دنیا میں رحمت تبھی مانی جا سکتی ہے جب تعلیمی انقلاب ہو۔ تو پرنسپل صاحب کا تیسرا عنوان ہے پیغمبر اسلام اور شیکشنک کرانتی۔ کیا ہوا؟ جی جناب، آج تو آپ بڑے شان سے کہتے ہو کہ ایجوکیشن فار آل، سب کے لیے شکشا، شکشا سب کے لیے۔ طرح طرح کا شلوگن تصویروں کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ اگر دنیا سے پوچھئے کہ ذرا بتاؤ تو سب کے لیے لٹریسی، پڑھنا لکھنا، ایجوکیشن، کیا یہ ممکن تھا؟ کسی سوسائٹی میں ممکن تھا؟ چاہے وہ عرب سوسائٹی ہو، چاہے وہ ایشیا کی انڈین سوسائٹی ہو، دنیا میں جتنی سوسائٹی پائی جاتی ہے سب میں ریسیل ڈسکریمنیشن کے ساتھ ساتھ لٹریسی کے حوالے سے بھی ڈسکریمنیشن۔ آپ جہاں بیٹھے ہو یہاں تو پڑھنا دور رہا، ارے پڑھتی ہوئی آواز اگر کان میں چلی جائے تو وہ بھی جرم تھا۔ سنا کیوں تم نے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک لمبی سی چھڑی رکھتا ہے، ڈنٹا رکھتا ہے، بانس کا ٹونا رکھتا ہے بہار کی بھاشا میں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ کھٹ 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 کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کو پہلے تو احساس ہوگا کہ نابینا ہے، اندھا ہے بیچارہ، بلائنڈ ہے، آپ کو رحم آئے گا، اور آپ اس کو مڑ کے دیکھیں گے تو لگے کہ نہیں یہ تو اندھا نہیں ہے، تو یہ بانس کیوں پٹکتا ہوا جا رہا، یہ ڈنٹا کیوں پٹک رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا یہ اس کو بیچے گا؟ بیچنے والا اپنے سامان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایگزیبٹ کرتا ہے کہ بھئی سامان بیچ رہے ہیں، آخر یہ ڈنٹا پٹک کیوں رہا؟ اور جب آپ اتہاس کی کسی گلی میں اپنی میدھا کے ساتھ ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ کو اتہاس جواب دے گا کہ یہ دراصل اس جاتی سے ہے جس کو سننا حرام ہے، تو یہ ڈنٹا پٹکتے ہوئے اس لیے جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ وہ گزر رہا ہے جس کو سننا بھی الاؤ نہیں ہے، تو ہم کو گزرنے دیجئے تب پڑھیے گا۔ اور جب اس سوسائٹی کو آپ جان لیجئے گا تب آپ کو پروفٹ محمد کی وہ پہلی پنکتی سمجھ میں آئے گی جو قرآن کی شکل میں پیغمبر سے ہم کو دنیا کو ملی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے ایک ٹکڑے پر دنیا کے سارے لوگ زور دیتے ہیں، پڑھو پڑھو، دیکھیے پڑھو کہا گیا، دیکھیے پڑھیے کہا گیا، دوسرے ٹکڑے پر توجہ ہی نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام سے جس نے سب کو رچا ہے، سب کو رچا ہے، جو سب کا رچائیتا ہے۔ یہ ہے تعلیمی انقلاب۔ جب اس کے نام سے پڑھا جائے گا جس نے سب کو رچا ہے
تو پڑھنے میں ڈسکریمنیشن ہوگا کیسے؟ تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، اس لیے کہ اس کے نام سے پڑھنا ہے جس نے سب کو رچا ہے، سب کو خلق کیا ہے، سب کا خالق ہے۔ یہ ہے وہ تعلیمی انقلاب جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو زمین پر اتار دیا، زمین پر لا دیا۔ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب پیغمبر پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو علامہ بلازوری نے انصاب الاشراف میں ایک بڑا لطیف انفارمیشن شیئر کیا ہے کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو مکے میں، مکہ جو انٹرنیشنل سٹی تھا اور ہے، کل بھی انٹرنیشنل سٹی تھا، لٹریٹ کتنے تھے؟ صرف 16 آدمی لٹریٹ تھے۔ اس 16 آدمی کے لٹریٹ سوسائٹی میں پیغمبر نے وہ انقلاب لا دیا۔ اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیجئے، حیرت انگیز، دلچسپ، بے مثال، ابھوتپورو، کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں کہ بدر کی لڑائی مسلمانوں نے جیت لی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی کہ 313 آدمی 1000 پر وجئی ہو گئے اور 1000 والا ہار گیا۔ ہے یہ اسٹرینتھفل تو ہے، 1000 آدمی ناشتے گاتے آئے تھے، پکنک منانے آئے تھے، انجوائے کرنے آئے تھے وار کو، وہ برابر کا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ ہنس کے کہتے تھے 313 کی تعداد جتنی بھی ہو، لیکن یہ کیا ہم سے لڑے گا؟ اس کو لڑنے کی اوقات ہے، لڑنا تو ہمارا کام ہے، اور ہم کل کے اونچے ہیں، یہ نیچا ہم سے کیا لڑے گا؟ آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن مجھے حیرت نہیں ہے، مجھے ایک دوسری چیز پر حیرت ہے۔ یہ 313 جب جیت گئے تو تھکان سے چور تھے۔ 1000 میں سے کچھ مارے گئے تھے، کچھ بھاگ گئے تھے، اور کچھ پکڑا کے قیدی بنے تھے۔ 1-2 دن میں جب سکون ہو گیا، آرام ہو گیا، تھکان اتر گئی، تو پیغمبر نے میٹنگ بلائی۔ کس کی میٹنگ بلائی؟ وجئی لوگوں کی میٹنگ بلائی، ہے نا؟ آج بھی لوگ جیتتے ہیں جنگ، نہیں سنا تو سن لیجئے، نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے، نہیں اعتبار ہے تو کھوج لیجئے گوگل میں۔ جب امریکہ کسی ملک پر وکٹری حاصل کرتا ہے تو ہیومن رائٹس کا پلے کارڈ اٹھانے والا اپنے فوجیوں کو فری ٹکٹ بانٹتا ہے کہ جاؤ انجوائے کرنے کے لیے۔ کہاں بھیجا جاتا ہے؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ان سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے بھائی۔ جب آدمی وجئی ہو گیا تو وجے کے بعد تو ہر چیز کی اجازت ہے۔ پیغمبر نے ایک میٹنگ بلائی، آ گئے جیتنے والے، بیٹھ گئے، پوچھا جو لوگ پکڑا کے جیل میں ہیں ان کے بارے میں کوئی نرنے تو لینا، کیا نرنے لوگے؟ ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ، ششٹاچار کے ساتھ کہا، جو لوگ پکڑائے ہیں انہوں نے لگاتار 14 برس ہم لوگوں کو ستایا ہے، یہ مجرم ہے، مرڈرر ہے، یہ آدمی شوشن کرتا رہا ہے، جو کلمہ پڑھا، جو ایمان لایا، اس کا کاروبار چھین لیا، اس کی عزت سے کھیل گیا، اس کا جینا حرام کر دیا۔ کیا نہیں کیا ہے اس نے؟ جتنے کرمنل سیکشن ہو سکتے ہیں سب اس پر لگائے جائیں، اور اچھا تو یہ ہوگا کہ اس کو قتل کی سزا دی جائے، اس کو سر عام گردن ماری جائے۔ پیغمبر نے سن لیا، کہا اور کوئی رائے؟ اور کوئی رائے بھی ہے؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، ایک وجئی ویکتتو کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے خیال میں مار دینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو اپنی کمیونٹی کا ہیرو ہو جائے گا، لوگ کہیں گے وہاں مارا گیا، یہ تو ہیرو بنائیں گے ہم۔ اب مارنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، صرف ایموشنل اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی مار دیا ہم نے۔
پوچھا گیا تو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ بڑا مالدار ہے، یہ لوگ سونے چاندی والا، جائیداد ہے اس کے پاس، کاروبار ہے اس کا، دھنا سیٹ ہے یہ۔ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس کو مارا نہ جائے، بلکہ اس سے کہا جائے کہ یہ کمپنسیشن دے اپنی جان بچانے کو، پیسہ دے، لائے روپیہ، لائے سونا چاندی دے، ہم جان چھوڑ دیں گے، چلا جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دو رائے تو آ گئی۔ پیغمبر کو پہچاننا ہے ہمیں، پیغمبر کس کو کہتے ہیں، کس کا میلاد ہے، کس کے ذکر کو ہم جمع ہوئے ہیں۔ کوئی تیسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ہائے ہائے، غضب ہو گیا۔ پیغمبر نے ایک نظر ڈالی اور کہا کوئی اور رائے؟ اب تو سب چپ۔ پیغمبر نے کہا کیا میری رائے سنو گے؟ کہا حضور آپ جو کہیے، آپ جو بتائیے، آپ جو کہیے، ہم لوگ تو آپ ہی کی رائے پر چلیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا کو سننا چاہیے، وضو کر کے سننا چاہیے، اسنان کر کے سننا چاہیے، ہوش میں آ کے سننا چاہیے کہ پیغمبر نے کہا جانتے ہو جو لوگ جیل میں ہیں وہ انہی 16 میں سے ہیں جو لٹریٹ ہیں۔ یہ لٹریسی آج جیل میں آ گئی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے دوسرے کو پڑھنے نہیں دیا۔ یعنی دوسرا پڑھے گا سب جاہل رہے گا، ہم پڑھے لکھے رہیں گے۔ ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان سے کہا جائے کہ مدینے میں جو الٹریٹ ہیں ان کو لٹریٹ بنا دو۔ جب لٹریٹ ہو جائیں گے تو دو بات ہوگی، تم کو اتنا دکھ پہنچے گا جتنا مرنے پر بھی نہیں پہنچتا، جتنا دولت دینے پر بھی دکھ نہیں پہنچتا۔ ایسی چھٹپٹاہٹ ہوگی کہ ارے اس کو پڑھانا ہے جس کو جاہل رکھنا میرا دھرم تھا، تو اس دھرم کو ختم کرنے کا جو درد ہوگا، جو پیڑا ہوگی، اس سے پیڑا پہنچانے کا کام پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انہی کے ہاتھ سے لٹریسی عام ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اتنے دن پڑھانے کے نتیجے میں مسلمان کو قریب سے دیکھنے کا فائدہ یہ ہو کہ شاید یہ بھی مسلمان ہو۔ آج اس کا میلاد ہے، اس کے ایک شاگرد کی بھی مثال دے دیں آپ کو۔ ممکن ہے کہ یونیورسٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پاٹلی پترا یونیورسٹی، اور پتہ نہیں کس کس یونیورسٹی، میں خود پٹنہ یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہوں، یہاں پر کس کس یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہیں۔ نیچے میں ٹیچرز ہیں، تو کیا سب اورینٹل کالج کے ٹیچر ہو سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ تو الگ الگ یونیورسٹی کے ہیں۔ یونیورسٹی والا کہے کہ پیغمبر نے اگر لٹریسی کی بات کی ہوگی تو ہو سکتا ہے ریلیجیس لٹریسی کی بات کی ہو، دین سکھاؤ، دھرم سکھاؤ، ریلیجن سکھاؤ۔ جی بس صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ پیغمبر سے جس نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا اس کی جو فہرست بنے گی تو وہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ ایک نام مولا علی، علی ابن ابی طالب، یہ وہ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ میں نے الف بے لکھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور علم کی جتنی قسمیں مجھے معلوم ہوئی ہیں سب پیغمبر سے سیکھی ہیں۔ کسی نے آگے پڑھ کے پوچھا علی یہ تو بتاؤ بادل کہاں رہتے ہیں؟ بادل کہاں رہتے ہیں؟ کون مفتی جواب دے گا اور کون قاضی جواب دے گا؟ کس علم سے جواب دیا جائے گا؟ اور سوال کرنے والا کیا سمجھ کر سوال کر رہا؟ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ پیغمبر نے علم کی حد بندی نہیں کی تھی، علم کو کسی ڈیمارکیشن کے اندر، کسی فریم کے اندر بند نہیں کیا تھا۔ علم ہر اس چیز کو جاننے کا نام ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ جس کو ہم نہیں جانتے اس کو جاننا علم ہے، اور جب تک ہم کسی چیز کو نہیں جانتے ہم اس چیز کے بارے میں جاہل ہیں۔ علم کسی ایک پہلو کا نام نہیں ہے، اور مولا علی نے چھوٹتے ہی جواب دیا
بادل پیڑ پر رہتے ہیں، بادل پیڑ پر رہتے ہیں، کہیں کہیں جو ترجمہ ہوا ہے تو بادل پیڑوں پر رہتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو میرا سر بھی بڑا چکرایا تھا کہ یہ مولا علی نے کیا جواب دیا۔ ایک دن کیا بتائیں آپ سے، مجھے ایک اخبار میں ایک نیوز پڑھنے کا موقع ملا۔ نیوز یہ تھی کہ انڈین گورنمنٹ بہت پریشان ہے کہ راجستھان میں جو تھار کا ریگستان ہے وہ لگاتار ہواؤں کے ذریعے بڑھ رہا، ہوائیں بالو اڑا کے 200 میٹر، پھر 200 میٹر، پھر 200 میٹر، ایسے کر کر کے کئی کلومیٹر ریگستان بڑھ گیا۔ انڈین گورنمنٹ نے ایکولوجسٹ، واتاورن اور پریاورن کے ویگیانکوں کو بلایا اور میٹنگ کی کہ جو تھار کا ریگستان بڑھ رہا ہے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہا ایک ہی ترکیب ہے۔ کہا وہ ترکیب کیا ہے؟ کہا ریگستان کے آس پاس جہاں پر ریگستان نہیں ہے، ریگستان کے کوسٹل ایریے میں کثرت سے پیڑ لگائے جائیں۔ اس پیڑ لگانے سے دو فائدہ ہوگا، ایک تو جو بالو پھیل رہا ہے وہ پھیلے گا نہیں، اور دوسرے یہ کہ جہاں پر درخت ہوں گے وہاں بادل برسیں گے۔ مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ آسام کے چیرا پونجی میں۔ کیسا علاقہ ہے، میرین ڈرائیو وہیں ہے، معلوم ہوا نہیں گھنا جنگل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بادلوں سے پیڑوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور مولا علی نے جو فرمایا تھا کہ بادل پیڑوں پر رہتے ہیں، اس کے مطلب مولا علی نے پیغمبر سے پوری پریاورن بھی سیکھ لی تھی۔ آج ان کا میلاد ہے اور آج ہم سب اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بڑی ایمانداری کے ساتھ ہمیں پیغمبر کو سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس پیغمبر نے ایک ایسے مساوات کی بات کہی۔ اب آخری میں نتیجہ نکال کے ایک دو جملے اور سن لیجئے، ورنہ ہوگا کہ بات گٹھری کھلی رہ گئی، بندھی نہیں، اس لیے گٹھری کو باندھ دیتے ہیں۔ پیغمبر نے جب اپنی بات کہی، مانیے یا نہ مانیے پیغمبر کو، یہ تو ماننا ہوگا کہ دنیا کے ہر کونے نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں ان کی آواز پر لبیک کہنے والا نہ ہو۔ ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں، ہر کنٹیننٹ میں ان کا ماننے والا موجود ہے۔ آپ کہیں گے اپوزیشن بھی تو ہے، لوگ برا کہنے والے بھی تو ہیں، لوگ انگلی اٹھانے والے بھی تو ہیں۔ ایک جملے میں جواب ہے کہ انگلی اسی پر اٹھتی ہے جو لائیو ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جن کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ان پر کرٹیسزم نہیں ہوتا۔ جس کا چیپٹر اوپن ہوتا ہے اس پر کرٹیسزم ہوتا ہے، ہوگا، ہوتا رہے گا۔ کرٹیسزم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کرٹیسزم کرنے والے نے نگیٹو کھوج لیا ہے۔ کرٹیسزم اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیغمبر آج بھی زندہ ہے اور لائیو ہے۔ آئیے اس زندہ پیغمبر کے لیے کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام کا ہدیہ دیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ زلف کی گھونگھٹے ہٹا دو موہنی صورت دکھا دو کاکلے مشکیں سنگھا دو اپنا دیوانہ بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ اللہ علیکہ و آلکہ متعنی بالسمع والبصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پروردگارہ کچھ اچھا لمحہ کچھ دیر پازیٹیو سوچتے ہوئے دنیا کے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے اگل بغل والوں کے بارے میں پیغمبر کے حوالے سے ہم لوگوں نے گزارا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے، اور کچھ اچھی بات ہو گئی ہو تو اے پروردگارہ تجھ سے بڑا انعام دینے والا نہ کوئی ہے نہ ہوگا. ہم کو انعام کی غرض بھی تجھی سے ہے پروردگار. سب کو انعام سے نواز، سب پر اپنی مہربانی فرما. پروردگار ہم تو چن چن کے انعام دے سکتے ہیں، تو سب کو دینے پر قادر ہے، اور تیرے ہی انعام پر جیتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی عنایت سے فیضیاب فرما. جس نبی کا ذکر چھڑا پروردگارہ اس کا کریز عطا فرما، اس سے فیسینیٹ فرما، اس کی راہ پر چلنا، اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں جینا، اس کے لیے مرنا نصیب فرما. اے اللہ پاک پیغمبر نے جو باتیں بتا دیں اس سے ہم کو اسی راستے پر چلنا نصیب فرما. ہم سے ڈسکریمنیشن نہیں ہو، ہم سب کو برابر سمجھیں، ہم سب کے کام آئیں، ہم سب کے لیے تعلیم کی بات کریں، ہم عورتوں اور بچیوں کے حقوق کے لیے محمد الرسول اللہ کے سپاہی بنیں. اے اللہ پاک تعلیمی انقلاب میں ہمارا بھی یوگدان ہے. اورینٹل کالج جن لوگوں نے قائم کیا، جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے. جو لوگ آج کالج کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں، کالج کو سنوار رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت، تندرستی، کامیابی، کامرانی، پازیٹیو تھنکنگ اور ان کی وہ مربیانہ شخصیت قائم و دائم رکھ. اللہ پاک تمام طلباء، اساتذہ، اراکین اور وہ سارے اسٹاف ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اور وہ سارے محبان جو کالج سے محبت کرتے ہیں، جو کالج کو سوسائٹی کا، ملک کا، اس دیش کا، اس بھارت ورش کا ایک دولت، بھارت ورش کی ایک دولت سمجھتے ہیں، اے اللہ ان سب پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما. عاقبت بخیر ہو، نتیجہ بخیر ہو، انجام بخیر ہو. جو گزرا اس سے آنے والا دل اے اللہ پاک بہتر فرما دے. جو گزر گیا آنے والا دن اس سے بہتر ہو، اس سے بھی بہتر ہو. جو طلباء ہیں ان کو کامیابی نصیب ہو، جو طالبات ہیں وہ بھی کامیاب ہو. اے اللہ پاک سب کی بھلائی، سب کی اچھائی تجھ سے طلب کرتے ہیں. ہم سب میں محبت، پیار کا رشتہ اور مضبوط ہو. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں، انسان اور انسان میں. اللہ تعالیٰ سب کو صد بدھی عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام تک ہم سب کا سلام ان کے اہل بیت اور اصحاب تک پہنچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین. کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے گا. اصل میں ہمارے یہاں بھی کچھ اسٹاف یونیورسٹی کے اسٹاف کی طرح دیر کرنے والے ہیں. تیزی سے بانٹے تو زیادہ اچھا ہے. ایک ہی لائن میں گھومو گے، دوسرے لائن میں مت جاؤ گے.